آپ سب پر سلامتی ہو۔ اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، خود میں نہ شوق پالیے گا خود نمائی کا، منشور حق پرستی رہے کربلائی کا، کچھ بھی نہ دل میں رنج رہے بے نوائی کا، پیغام سب کے واسطے ہے خامنائی کا، گردن جھکے نہ تیغ ستمگر کے سامنے، رہنا ہے رزم گاہ میں لشکر کے سامنے، ہم لڑ چکے ہیں دشمنوں سے جنگ کتنی بار، دیکھے ہوئے ہیں دنیا نے یہ رنگ کتنی بار، مرحب بدل چکا ہے مگر ڈھنگ کتنی بار، ہر آدمی کو ہم نے کیا دنگ کتنی بار، سایہ رہے گا ہم پہ شہ مشرقین کا، ہم نے چنا ہوا ہے یہ رستہ حسین کا۔ ناظرین، اس وقت ایران کے بارے میں ایک تاثر بار بار دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ایران کا نظام اندر سے ٹوٹنے کے قریب ہے، قیادت عوام سے کٹ چکی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلی چنگاری سب کچھ جلا کے رکھ دے گی۔ مگر اگر وقت کی لکیر پہ نگاہ ڈالی جائے تو ایک سوال خود بخود ابھرتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہر چند سال بعد اٹھنے والی بغاوتیں انجام تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کیوں ہر بار شور کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے اور وہی نظام پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں محض خبروں سے آگے بڑھ کے تاریخ، حکمت اور طاقت کے باہمی رشتے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہانی محض احتجاجوں کی نہیں ہے، بلکہ اس قیادت کی ہے جس نے ہر ہلچل کو پہچانا ہے، ہر دراڑ کو وقت پہ بھرا ہے اور ہر طوفان کو اپنے حق میں موڑنے کا ہنر سیکھا ہے۔ یہ اس سوال کا دروازہ ہے کہ خامنائی نے بغاوتوں کو صرف دبایا نہیں بلکہ انہیں نظام کی مضبوطی کا ذریعہ کیسے بنایا۔ میرے ایک دوست ہیں اکمل خان صاحب، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، اور پروڈکشن سے زیادہ ریسرچ کے اوپر ان کی گرپ بہت زیادہ۔ انہوں نے مجھے ایک ٹویٹ بھیجا جس کے اندر یہ معلومات تھیں کہ ایکس نے ایرانی جو پرچم ہے اس کے اندر ایک تبدیلی کی، اور تبدیلی کیا کی کہ اس میں شیر اور تلوار کی تصویر جو ہے وہ ان کے جو سائن ہے اس کی جگہ پہ لگا دی گئی۔ انہوں نے مجھے بھیجا کہ اور پھر بتایا کہ بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں اور ایکس نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اسی بنیاد کے اوپر آج کا یہ جو ویلاگ تھا وہ کرنا مقصود تھا۔ یہ معاملہ محض ایک ایموجی کی تبدیلی کا نہیں ہے، یہ اس دور کی علامت ہے جس میں جنگیں اب میدان میں کم اور ذہنوں میں زیادہ لڑی جا رہی ہیں۔ جب ایک عالمی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کسی ملک کے سرکاری پرچم کو خاموشی سے بدل دیتا ہے تو دراصل وہ صرف ایک علامت نہیں چھیڑتا، وہ ایک ریاست کی شناخت، اس کی خود مختاری اور اس کے سیاسی بیانیے کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ ایکس پہ ایرانی پرچم میں تاریخی شیر اور سورج کی علامت کو شامل کیا جانا بظاہر ایک تکنیکی تبدیلی لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو سیاسی مفہوم چھپا ہے وہ کہیں زیادہ گہرا اور خطرناک ہے۔ ایران کا موجودہ پرچم 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اختیار کیا گیا تھا، جس میں سبز، سفید اور سرخ رنگ کے درمیان میں اسلامی جمہوریہ کی علامت اور کناروں پہ اللہ اکبر کی تحریر شامل ہے۔ اس پرچم کو اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا میں ایران کی واحد قانونی شناخت کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں میں غلط بیانی سے کام لے گیا، میں نے شیر اور تلوار کہا۔ شیر اور سورج کی علامت جو ہے یہ ایران کی بادشاہت کے دور سے جڑی ہوئی ہے، جو پہلوی خاندان اور اس سے پہلے کے شاہی ادوار کی نمائندہ تھی۔ انقلاب کے بعد اسی علامت کو رد کر کے ایک نئی سیاسی، مذہبی اور نظریاتی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ آج اس نشان کو دوبارہ نمایاں کرنا محض تاریخ کی یاد دہانی نہیں ہے بلکہ موجودہ نظام کی نفی کا ایک واضح پیغام ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اندرونی اور بیرونی دباؤ کی شدید لپیٹ پہ ہے۔ اقتصادی پابندیاں، علاقائی کشیدگی ہے، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ محاذ آرائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون ملک محدود احتجاج ہے۔ انہی چند احتجاجی واقعات کو بنیاد بنا کر ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ گویا پورا ایران کا نظام جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران جیسے بڑے، متنوع اور آبادی کے لحاظ سے وسیع ملک میں 2 یا 3 شہروں میں یا چند شہروں میں ہونے والے احتجاج کو پورے ملک کی رائے قرار دینا خود ایک صحافتی بددیانتی ہوتی ہے، مگر یہی بددیانتی آج منظم پروپیگنڈے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اسی دوران 20 شہروں میں خامنائی اور نظام کے حق میں نکلنے والی ریلیز، اجتماعات اور مظاہروں کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ مناظر جہاں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ کے نظام سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، عالمی میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ سارے مناظر سکرین سے غائب ہیں۔ یہ خاموشی خود ایک بیان ہے۔
ایرانی حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ان کے مسائل جنون ہیں، لیکن توڑ پھوڑ کرنے والے، نظام کے خلاف ہونے والے یہ بیرونی ہاتھوں کے اعلی کار ہیں۔ اس وقت بیرونی سطح پہ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ دنیا کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں۔ ایکس پہ ایرانی پرچم کی علامت میں تبدیلی اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ عام طور پہ جب کوئی صارف کسی ملک کا پرچم دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس ملک کا ایک مختصر کوڈ لکھتا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور یہ بھی مجھے جو ہے اکمل خان صاحب نے بتایا کہ جیسے ایران کے لیے IR، بھارت کے لیے IND، امریکہ کے لیے USA، یہ تمام ایموجیز اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ جھنڈوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایران کے پرچم میں از خود ایک متنازع، غیر سرکاری اور تاریخی طور پہ منسوخ شدہ علامت شامل کر دینا یہ بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے قوانین یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی ریاست کی علامت، پرچم یا شناخت کو اس کی رضامندی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب وہ تبدیلی سیاسی مفہوم رکھتی ہو۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ ایکس نے یہ تبدیلی کیوں کی، اصل سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ شیر اور سورج کی علامت آج ایران کے اندر بنیادی طور پہ جلا وطن شاہ پرست حلقوں، مغربی دارالحکومتوں میں بیٹھے اپوزیشن گروپس اور رضا پہلوی کی نمائندگی کرتا ہے، جو خود ٹویٹ کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے کہ ایران کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور ایران میں نظامی تبدیلی کا وہ خواب رکھتا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ امریکہ کے ذریعے۔ اس علامت کو نمایاں کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران کی اصل شناخت اسلامی جمہوریہ نہیں بلکہ وہ شاہی ماضی ہے جسے عوام دوبارہ چاہ رہے ہیں۔ یہ تاثر زمینی حقائق سے کتنا مختلف ہے، اس پر بحث کی گنجائش موجود ہے، مگر پروپیگنڈا حقائق کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نو آبادیاتی طاقتوں کا پرانا طریقہ یہ رہا ہے کہ کسی ملک کے اندرونی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کے اندر مسئلے نہیں ہیں، مسئلے ہیں، جینون ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، معاشی مسائل کی وجہ سے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ایک محدود طبقے کی آواز کو اکثریت بنا کے دکھایا جاتا ہے اور پھر اسی بنیاد پہ مداخلت کو اخلاقی جواز بنا دیا جاتا ہے۔ عراق، لیبیا، شام اور افغانستان کی مثالیں زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ ایران کے معاملے میں بھی یہی سانچہ استعمال ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب ہتھیاروں سے پہلے ایموجیز ہوتے ہیں، ہیش ٹیگز ہوتے ہیں اور الگوریدمز حرکت کے اندر آتے ہیں۔ ایکس جیسے پلیٹ فارم کا کردار یہاں خاص طور پہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خود کو آزادی اظہار کا علمبردار کہتا ہے، مگر آزادی اظہار اور ریاستی شناخت میں فرق ہوتا ہے۔ کسی فرد کو حکومت پر تنقید کا حق ہے، مگر کسی کمپنی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی ملک کی تسلیم شدہ علامت بدل کے ایک خاص سیاسی بیانیے کو فروغ دے دے۔ یہ وہ باریک لکیر ہے جسے جان بوجھ کے پامال کیا جا رہا ہے۔ ایران مخالف پروپیگنڈے کی شدت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب معاملہ خبروں، تجزیوں یا رپورٹس تک محدود نہیں رہا، بلکہ بصری علامات، ڈیجیٹل شناخت اور روزمرہ استعمال کی چیزوں تک پہنچ چکا ہے۔ جب ایک عام صارف اپنے فون یا کمپیوٹر پر ایران کا نام لکھے ٹویٹر کے اوپر اور اس کے سامنے ایک ایسا پرچم آئے جو ریاست کی نمائندگی نہیں کرتا، تو لاشعوری طور پہ ایک پیغام اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ موجودہ نظام عارضی ہے، متنازع ہے یا غیر قانونی ہے۔ یہی وہ نفسیاتی جنگ ہے جو خاموشی سے لڑی جا رہی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی ایران کا کیا بنے گا، تو وہ آپ کو یہی کہے گا بس امریکہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس جنگ میں ٹینک اور میزائل نہیں بلکہ الفاظ، تصاویر اور علامات استعمال ہوتی ہیں۔ ایران کے اندر ہونے والے محدود احتجاج کو پورے ملک کی آواز بنا دینا، وفاداری کے مظاہروں کو مکمل طور پہ غائب کر دینا اور پھر ریاستی علامت کو بدل دینا، یہ سب ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ایران کی تاریخ میں اگر ایک چیز مسلسل دہرائی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر دور میں طاقت کے مراکز کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی گئی اور ہر بار یہی سمجھا گیا کہ شاید اس مرتبہ نظام ہل جائے گا۔ سید آیت اللہ علی خامنائی کے عہد میں بھی یہ تجربہ کئی بار دہرایا گیا، مگر ہر مرتبہ انجام ایک جیسا رہا ہے۔ بغاوت کا شور اٹھا، اسے پورے ملک کا رد عمل بنا کے پیش کیا گیا، بیرونی دنیا میں تاثر دیا گیا کہ نظام آخری سانسیں لے رہا ہے، مگر چند ہفتوں یا مہینوں بعد وہی نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آیا۔ اس تسلسل کو سمجھے بغیر نہ ایران کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی خامنائی کی حکمت عملی کو۔ اگر ابتدا کی بات کی جائے تو سب سے پہلے 1999 کے طلبہ مظاہرے سامنے آئے تھے۔ تہران یونیورسٹی سے اٹھنے والی اس تحریک کو اس وقت مغربی میڈیا نے ایرانی نوجوانوں کی بغاوت کا نام دیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ اب مذہبی قیادت نوجوان نسل سے کٹ چکی ہے۔ اندرونی طور پہ ایرانی اداروں نے اس احتجاج کو محض تعلیمی یا انتظامی شکایت تک محدود پایا۔ ہاں، ان کے اندرونی طور پہ بھی مسائل ہوں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی نشاندہی کی کہ چند گروہ اصلاحات کے نام پہ نظام کی جڑیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ خامنائی کی حکمت وہاں یہ تھی کہ طاقت کے بے جا استعمال سے گریز کیا گیا، ساتھ ہی سیکیورٹی دائرہ تنگ رکھا گیا۔ چند ہفتوں میں تحریک خود ہی تحلیل ہو گئی۔
اس واقعے نے قیادت کو یہ سبق دیا کہ جذباتی رد عمل سے زیادہ صبر اور کنٹرول کارگر ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2009 کا گرین موومنٹ آیا، جسے سید آیت اللہ علی خامنائی کے عہد کا سب سے بڑا داخلی چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات لگے، لاکھوں افراد سڑکوں پہ نکلے، پہلی بار کھلے عام نظام مخالف نعرے سنائی دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اندرونی طور پہ کچھ نہیں ہوا تھا، بیرونی دنیا نے بتایا پورے ملک کے اندر احتجاج ہوا تھا۔ بیرونی دنیا نے اسے ایرانی انقلاب ثانی کا نام دیا، مگر اندرونی تحقیقات میں جو تصویر سامنے آئی وہ مختلف تھی۔ قیادت کے نزدیک یہ تحریک مکمل طور پہ عوامی نہیں تھی، بلکہ اس میں انتخابی سیاست بھی تھی، اشرافیہ کی ناراضی بھی تھی، بیرونی بیانیے کا گہرا امتزاج بھی تھا۔ اور سید آیت اللہ علی خامنائی نے اس موقع پہ ایک فیصلہ کن مگر نپا تلا موقف اپنایا۔ انہوں نے نہ فوری کریک ڈاؤن کیا، نہ ہی مکمل خاموشی اختیار کی، خطبات میں نظام کی قانونی حیثیت پہ زور دیا، ریاستی اداروں کو متحد رکھا اور وقت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ چند ماہ بعد تحریک اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی اور جو لوگ اسے انقلاب کہہ رہے تھے وہی اسے ناکام احتجاج ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ 2017 اور 2019 میں معاشی بنیادوں پہ اٹھنے والے مظاہرے ایک مختلف نوعیت کے تھے۔ مہنگائی، ایندھن کی قیمتوں، بے روزگاری نے عوامی غصے کو جنم دیا، اور اس بار بیانیہ یہ تھا کہ ایران کا نظام عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اندرونی طور پہ ان احتجاجوں کو سب سے سنجیدہ سمجھا گیا کیونکہ یہ نظریاتی نہیں بلکہ معاشی دباؤ کا نتیجہ تھے۔ خامنائی کی حکمت وہاں پہ دو لیئرز پہ نظر آئی، ایک طرف ریاستی طاقت کا استعمال تاکہ انتشار نہ پھیلے، دوسری طرف معاشی اصلاحات، سبسڈیز اور بیانیے کی سطح پہ امریکہ کی پابندیوں کو مرکزی وجہ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس حکمت میں راز پوشیدہ تھا کہ غصے کا رخ اندر سے باہر کی طرف موڑا جائے، اور یہی ہوا۔ 2022 میں مہسا امینی کے واقعے کے بعد اٹھنے والی لہر کو مغرب نے خامنائی مخالف عوامی انقلاب کہا۔ سوشل میڈیا پہ ایرانی پرچم بدلنے سے لے کے شاہی دور کی علامتوں کو زندہ کرنے تک ہر ہتھ کنڈا آزمایا گیا۔ اندرونی رپورٹس میں اس تحریک کو شہری مراکز تک محدود پایا گیا، جبکہ دیہی اور مذہبی علاقوں میں خاموش اکثریت نظام کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہی وہ نقطہ تھا جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سید آیت اللہ علی خامنائی کی قیادت نے ہمیشہ خاموش اکثریت پہ انحصار کیا، نہ کہ شور مچانے والے گروہوں پہ۔ اسی لیے ہر بار یہ بغاوتیں وقتی شور بن کے رہ گئیں۔ ان تمام واقعات میں ایک بات مشترک ہے، ہر بار اندرونی عناصر کی نشاندہی کی گئی، چاہے وہ اصلاح پسند اشرافیہ ہوں، معاشی مافیا ہوں یا بیرونی فنڈنگ سے جڑے نیٹ ورکس ہوں۔ ان سے نمٹنے کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا، مگر اصول ایک رہا: نظام کو جذبات کے حوالے نہیں کرنا، طاقت، صبر، بیانیہ اور وقت کو ایک ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ ہر بار یہ کوششیں زائل کیوں ہوئیں؟ اس کے پیچھے گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ ایران کا نظام صرف ایک سیاسی ڈھانچہ نہیں، ایک نظریاتی ریاست ہے جس کی جڑیں تاریخ، مذہب اور قومی خودداری میں پیوست ہیں۔ خامنائی نے اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ جب تک نظریاتی مرکز مربوط رہے گا، وقتی احتجاج اسے گرا نہیں سکتے۔ اسی لیے ہر بغاوت کے بعد نظام پہلے سے زیادہ منظم، زیادہ محتاط اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آیا۔ یعنی آج لوگ باہر نکلے ہیں، وہ کہیں گے ہم بھوکے مر گئے، بھوک نے تہذیب کے آداب بھلا دیے، ہم اب کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا مہمات چل رہی ہیں، علامتی تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے تو جینا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کو بتایا کیا جاتا ہے کہ تمہاری مشکلات جنون ہیں، سبسڈیز تمہیں دی جائیں گی، لیکن یہ سوچو کہ تمہاری ان مشکلات کی وجوہات کیا ہم ہیں یا وہ سامراجی طاقتیں جنہوں نے تمہارے اوپر یہ سارا نظام مسلط کر رکھا ہے، وہ جنہوں نے تم پہ سیکشنز لگائیں، وہ جو تمہارے راستے میں رکاوٹ لا رہے ہیں، وہ جو تمہیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، وہ جو تمہیں دفاعی طور پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے کون؟ اور پھر وہ پورا منظرنامہ دکھایا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا، مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے ہر بار یوں ہی نہیں لگائے جاتے۔ مرکز مضبوط کیا جاتا ہے کہ اندرونی معاملات ہیں، مشکلات ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کے منظرنامے میں یہ سوچ میں رکھو کہ اگر تمہاری یہ جدوجہد کامیاب ہو گئی تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ بیرونی اعلی کار اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، تمہیں اندر سے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ابھی جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، بعد کا معلوم نہیں کس طریقے سے گزارو گے۔ یہی بات پھر سے متحد کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ایران کے اندرونی معاملات کو اس کینوس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔